فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت جو نبوت ہیں، ائمہ، ہم جتنے ائمہ اہل بیت ہیں، ہم ساری کائنات پہ حجت ہیں. ہم پر حجت ہماری جدہ ہے فاطمہ زہرا سلام. اگر اس بات کو سمجھے تو اس کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھے. معصومین ساری کائنات پہ حجت خدا ہے، لیکن سیدہ کی ذات وہ ہے کہ جو ائمہ پر بھی حجت ہے. ائمہ پر بھی حجت ہے. اس وجہ سے نا جب ان کے نام سے کوئی توسل کیا جائے تو اللہ اس توسل کو رد نہیں کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے کہ یہ توسل ایسا ہے کہ لنک پیدا کر دیتا ہے ولایت اور امامت اور رسالت اور نبوت کے درمیان. ایسا بیٹی ایسی چھوڑی ہے اس قوم کے کہ جو مرکز اتباع ہے. اور بیٹے کیسے چھوڑے ہیں؟ بیٹے ایسے ہیں کہ جو وارث دین ہیں، وارث شریعت ہیں. ایسے بیٹے چھوڑے کہ جو صبر میں دیکھیں تو اپنی منتہا پر ہیں، اور شجاعت میں دیکھیں تو اپنے معراج پر ہیں. ایسے بیٹے چھوڑے کہ جو جوانان جنت کے سردار بنتے ہیں. ایسے بیٹے ایسے ہیں. یہ لے کر گئے اس قوم. اسی وجہ سے فرما دیا اگر انسان آئے دیکھے، فرمایا کہ ابنایا، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، حسن اور حسین ہیں، قاما او قعدا، یہ دونوں قیام کریں یا سلو کریں، دونوں کی کسی صورت میں اعتراض نہیں کرنا ہے. بیٹی ایسی، بیٹے ایسے، بھائی وہ، خاندان کی شرافتیں وہ. انسان کی کیا مجال ہے کہ ایسی ہستی پہ انسان اس کے کمالات کی وہ نقاب کشائی کر سکے یا کمالات کو انسان بتا سکے. بس یہی ہے کہ انسان اپنی تشنگی کو، انسان اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، اور ہستی وہ ہے نہ فقط یہاں پہ کیا چھوڑا، کیا دیا ہے. آ جائیں کیا دیا ہے. دیکھیں کہ انسان آدم کو نبوت دی ہے. کیا دیا ہے؟ آدم کو نبوت دی ہے، نوح کو نبوت دی ہے، ابراہیم کو خلت دی ہے، نوح کو حلم دیا ہے، موسیٰ کو ہیبت دی ہے. اسی وجہ سے پیغمبر فرماتے ہیں جب معراج پہ گیا نا، چوتھے آسمان پہ اللہ نے روکا، فرمایا ان انبیاء سے پوچھو اللہ نے تمہیں کس لیے مبعوث پر نبوت کیا ہے، کس لیے مبعوث پر رسالت کیا ہے. سب نے یک زبان ہو کر کہا وہ اسنا، اللہ نے ہمیں مبعوث پر نبوت کیا، رسالت کیا، تاکہ ہم کلمہ توحید کو اس کا پرچار کریں، تیری رسالت کا اعلان کریں، تیری بھائی کی ولایت کا اظہار کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. تو تین چیزیں بتا دی ہیں انبیاء نے. کیا کہا ہے؟ کس لیے اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، کس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کس لیے اللہ نے ہمیں رسول بنایا ہے، کس لیے اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے. فرمایا اس لیے تاکہ کلمہ توحید کا اعلان کریں، آپ کی رسالت کا پرچار کریں، علی مولا کی ولایت کا اظہار کریں. یہی چیز ہے. اور دنیا میں آپ کو یہ ایک بات کہہ کے تمام کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی برقرار نہ رہتی اگر اس میں محمد سے خالی رہتی. کوئی چیز بھی نہ باقی رہتی، نہ برقرار رہتی. کہ جس طرح فرما دیا کہ مستقر الکرسی، نہ کرسی باقی رہتی، نہ یہ زمین باقی رہتی، نہ یہ آسمان باقی رہتا، اور نہ ہی عرش و فرش باقی رہتا. کچھ بھی باقی نہ رہتا، نہ عالم افلاک باقی رہتا. کیا ہے؟ بِأَنْ كَتَبَ عَلَيْهَا، اس وجہ سے کہ اس پہ لکھے ہوئے ہیں کچھ اسم مبارک.
اس میں مبارک لکھی ہوئی ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس زمین کو قائم رکھا ہے، اس آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس زمین پر ہر مرکز پر 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، 3 چیزیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہر چیز قائم اور برقرار ہے، ہر چیز۔ تمام مومنین جاگ کے نعرہ حیدری، 3 چیزیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کلمہ توحید، جس کی وجہ سے وہ چیز باقی ہے اس کائنات کی۔ دوسرا ہے کلمہ رسالت، اور تیسرا ہے کلمہ ولایت۔ ان تینوں کی موجودگی میں ہر چیز جو ہے نا وہ باقی اور برقرار۔ آپ کہتے ہیں کہ چاند پہ علی لکھا ہوتا ہے، جو کس چیز کا ہے؟ پوچھو نا، ہر دل پہ علی لکھا ہے۔ اس کو دل نہیں کہتے ہیں جہاں پہ علی نہ لکھا ہو، اس وجہ سے کہ ہر دل میں علی رقم ہے، اور علی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یعنی جس آقا کی آپ ذرا سمجھیں، وہ کہ جو امیر المومنین، کہ جو مولائے کائنات ہیں، جس کا غلام ایسا اس کا آقا کیسا ہوگا؟ یہی چیز آخری بات کہہ کے اس وجہ سے کہ ساری کی ساری جتنی کائنات کا نظام ہے سارے کا سارا اللہ نے یہ صدقہ قرار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے صدقے میں نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا کہ جس طرح آپ حدیث کسان میں بھی پڑھا ہے کیا ہے، میں کچھ نہ بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ شمس بناتا، نہ قمر بناتا، نہ یہ کائنات کا کوئی نظام نہ ہوتا، یہ سب کا سب صدقہ ہے تیرا، تیرے صدقے میں ہم نے بنا دیا ہے۔ اب یہاں بھی یہ ہے لولا لما خلقت الافلاک، حبیب اگر آپ کا وجود نہ ہوتا، کوئی بھی اس افلاک جس کو فلک کہیں، جس کو محور کہیں، جس کو مرکز کہیں، کوئی چیز بھی نہ ہوتی اگر آپ نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب آپ نے دیکھا کہ بنایا سب سے پہلے ہے، بھیجا سب کے بعد میں ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صاف کیا ہے؟ یہاں پہ اول و آخر کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ایک فلسفہ کی بات ہے، اس میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مطلوب فی الوجود ہوا کرتا ہے، یا جو مقصود بالوجود ہوا کرتا ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے جو مقصود ہوتا ہے، جو مطلوب ہوا کرتا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ چونکہ مطلوب ہے وہ، آپ آئے یہاں پہ 1 بجے، لائٹیں آپ نے آ کے جلا دی، جی سپیکر آپ نے، میں جب آیا تو اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی، اور مصلے بچھے جا رہے تھے، نماز کی تیاری ہو رہی تھی، اس کے بعد آ کے ہر ایک نے اپنی اپنی ارادت کا، عقیدت کا اظہار بھی کیا، کسی نے قصیدہ پڑھا، کسی نے منقبت پڑھی، کسی نے جان تقریر کر دی۔ اب یہ سارا جو نظام ہوا ہے، حالانکہ پہلے لائٹیں جلائیں، سپیکر آن کیے، سپیکر کی ٹیسٹنگ کی، باقی صفیں بچھا دی گئی، اس کے بعد ممبر لگا دیے گئے، سارے کا سارا کس لیے تھا؟ اس لیے کہ بعد میں ایک مطلب آنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان پہ قندیلیں لگا دیا، اسی طرح یہ سارا برق و بہار سب چیزیں روشن کر دی ہیں۔ زمین پہ دیکھیں اور اس میں وہاں پہ بہار میں موجیں رکھ دیں، تاکہ اس لیے کہ مقصود کل آنے والا ہے، مطلوب کل آنے والا ہے۔ اسی لیے آدم آئے، لیکن اگر پیغمبر نہ ہوتے، نہ آدم آتے، نہ نوح آتے، نہ ابراہیم آتے، نہ موسیٰ آتے، نہ عیسیٰ آتے، کچھ نہ ہوتا اگر پیغمبر کا وجود اقدس نہ ہوتا۔ کہ مقصود کل نے آنا ہے، مطلوب کل نے آنا ہے۔ اللہ نے پہلے سے سارا انتظام کر دیا، دریاؤں میں روانی رکھ دی،
آپ اگر دیکھیں آسمان کو صاحبان کی صورت اختیار کر دی، یہ سارے کا سارا نظام اپنے حبیب کے لیے قرار دیا، لولاک لما خلقت الافلاک. اسی لیے ہے ان کے جو اسم نامی کے ہیں نا، چند جملے ضرور سننے اس وجہ سے کہ آج کے جشن دوسرا بھی ادا نہیں ہوگا. مجھے پتا ہے ٹائم ہو رہا ہے آپ لوگوں کا، انشاءاللہ سوال پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ لوگ رات کو بھی سوئے ہوں گے، ہماری تو عجیب و غریب زندگی ہے، اور ظفر اور یہ باہر کے یہ مولا کا صدقہ ہے، یہ سب پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے. اور یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ نے اس اسم مقدس کو پھیلانے کے لیے، اس اسم مقدس کو پھیلانے کے لیے بہت توجہ چاہیے، ورنہ جو ہے جشن ناتمام رہے گا. شاید پیغمبر کہیں کہ میرا جو اسم نامی ہے، جو میری حقیقتوں کو اجاگر کرنے والا ہے، جو میری صداقتوں کو روشن کرنے والا ہے، جو میری شریعت کو بچانے والا ہے، اس کا تذکرہ تم نے کیوں نہیں کیا، اور تم نے کیوں نہیں سنا دل کے ساتھ. اس وجہ سے وہ ایسے ہیں. اللہ نے فضائل کو جو کھولا ہے، ایسا کھول دیا. ایک طرف کیا ہے، مؤسس اسلام ہیں، تو دوسری طرف مجدد اسلام ہیں. ماشاءاللہ. ایک طرف فاؤنڈر ہیں اسلام کے، تو دوسری طرف ریوائیور ہیں اسلام کے. ایسا ریوائیو کر دیا، اور جن کا نام ہمارا نبی بھی صادق ہے، ہمارا امام بھی صادق ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ جو صادق ہے، ہم اس امام کو مانتے ہیں جو صادق ہے، اور یہ پیغمبر کی طرف سے لقب ہے. صادق فی قولہ و فعلہ الراد علیہ کالراد علینا. فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا صادق ہے اپنے قول کے اعتبار سے، اپنے فعل کے اعتبار سے. جس نے انہیں نہیں مانا اس نے مجھے بھی نہیں مانا، میں نے فرمایا. اور وہ بیٹا ایسا بیٹا ہے کہ جو ہر ایک، آپ ذرا کر دیکھیں جتنے بھی امام ہیں نا اہل سنت کے، کتنے امام ہیں؟ 4 ہیں. سارے کے سارے جتنے امام ہیں، سارے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو پھر انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ مرشد کے ہوتے ہوئے مریدوں کو ماننا شروع کرے. وہ تو انسان پہ ہوتا ہے. باہر کے ہم اس میں ہی کہتے ہیں، لیکن سب نے کیا کہا ہے؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے امام جعفر صادق سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا. یہ امام کے بارے میں کہتے ہیں، اور اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لولا سنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال وہ شاگردی امام کی اختیار نہ کرتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. نعمان نام ہے اصل میں، نعمان بن ثابت. ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے. اب آ جائیں انس بن مالک، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر فی قلب البشر. نہ کسی آنکھ نے سنا، نہ کسی جو ہے نا آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی قلب بشر پر اس کی خطور ہوا ہے، نہ کوئی سمجھ سکا ہے کوئی دل انسان کا. کیا ہے؟ علم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اور ورع کے اعتبار سے ان سے پڑھ کر کوئی نہیں ہے سنا. یہ کیا ہے؟ انس بن مالکی جو ہے. اسی طرح اگر آپ چلتے جائیں، باقی جتنے ہیں سارے کے سارے شاگرد ہیں میرے مولا کے. 4000 شاگردوں کی پرورش کی، جو فقیہ لوگ تھے، مجتہد تھے، اپنے زمانے کے مفتی تھے، اپنے زمانے کے مشائخ تھے. اس قسم کے افراد کی تربیت کی کہ جو علم کلام میں، علم فلسفہ میں، علم شریعت میں، علم احکام میں ماہر ترین لوگ تھے. کیمسٹری میں،
یہ تو میرے مولا کا معمولی شاگرد تھا نا، جابر، جس کو گیبر کہتے ہیں، جابر ابن حیان، یہ جو ماسٹر آف دا کیمسٹری تھا، امام الکیمیا جس کو کہا جاتا ہے، یہ میرے مولا کا شاگرد ہے، آج لائٹ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرے مولا کے شاگرد نے کیا ہے انوینشن۔ مولا تو اس حد تک 900 ہلکے کلاسوں کی ہوا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ در کریم تھا نا، جو بھی آتا تھا قال صادق کرتا تھا، قال صادق کرتا تھا، قال صادق۔ 900 کلاسیں، 900 کلاسیں۔ یہ جو جتنی برانچز ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، تخصص کر رہے ہیں، اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، یہ میرے مولا نے کیا ہے، امام جعفر صادق نے کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخر میں پیغام، وہی پیغام میرے آقا رسول خدا کا ہے، وہی پیغام امام جعفر صادق کا ہے۔ انحرافات سے بچاتے رہو اس قوم کو، انحرافات سے بچایا اس قوم، ہر جہت کے ساتھ مقابلہ کیا، جتنے تھے مبلغین سب کو اس بات کی طرف تھا کہ دین سالم رہے۔ میں آپ کو ایک جملہ کہہ دوں، شاید جو حق صبر حسنی کا ہے، صلح امام حسن کا ہے، خون سید الشہداء کا ہے، وہی حق امام جعفر صادق ہے۔ انہوں نے قلم سے، اپنے قلم سے دین کی وہ درخشندگی، پاکیزگی، طہارت، اور آج اگر آپ کو مل رہا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں ایک جملہ ویسے آپ کو مزاج کے مطابق بھی ہے، آپ وہ دور دیکھیں کہ جب پیغمبر ایک قلم مانگ رہے تھے کوئی دینے والا نہیں تھا، اور ایوولوشن دیکھیں امام جعفر صادق کی طرف سے کہ جب 8ویں امام جاتے ہیں نشاپور سے 24,000 کلمے اٹھائے ہوئے حدیث لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے انتقام لیا ہے نا، تم ایک کلم نہیں دیتے تو ہم 24,000 جمع کر دیتے ہیں۔ یہ ایوولوشن آپ نے دیکھا، یہ کس کا ہے؟ یہ صدقہ ہے امام جعفر صادق۔ اور اس طرح انحرافات سے بچایا لوگوں کو، صحیح خالص دین کی طرف متوجہ کیا ہے، اور پھر ہمیشہ ظاہر ہے کہ چونکہ لمبی ڈسکشن نہ ہو جائے، شیعہ کی جو صفات ہیں فقط کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوں۔ کیا جعفری فقط کہہ دینا کافی ہے؟ نماز نہ پڑھے میں جعفری ہوں، روزہ نہ رکھے میں جعفری ہوں، دین کی پابندی نہیں ہے میں جعفری ہوں، میں محمدی ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فقط لفظوں کا، یہ دین لفظوں کا کھیل نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی جو زحمات کی گئی، اتنے پیغامات کو آگے پہنچایا گیا، سب سے بہترین جو میسج آتا کہ آخر تک بھی جو دیا ہے، لَن يَنَالُ شَفَاعَتَنَا مُسْتَخِفًا وَصَلَاةً، وہ کبھی بھی ہماری شفاعت حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ جو نماز کو حقیر شمار کرے، نماز کو معمولی شمار کرنے والا کبھی بھی ہماری شفاعت کا انٹرسیشن، کبھی بھی ہماری شفاعت کا حقدار اور مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ نہیں، ہمارے شیعہ پہچان بتا دی کہ وہ 10 سے زیادہ اس میں صفات ہیں۔ شیعہ بہت قیام کرنے والا، روزہ رکھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، صلہ رحم کرنے والا، یہ ساری والدین کا احترام کرنے والا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا، بڑوں کا احترام کرنے والا، یہ شیعہ کی صفات ہیں۔ شیعہ کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، شیعہ بننا بڑا مشکل ہے، شیعہ کہہ دینا آسان ہے، کہہ دینا شیعہ بہت آسان ہے۔ ایک شخص تھا نا، 8ویں امام، دروازہ نوک کیا، امام نے پوچھا کون؟ کہا یا ابن رسول اللہ آپ کا شیعہ۔ دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ نہیں کھولنا۔ دوسرے دن اسی طرح بازار ملاقات ہوگی، کہا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، آپ کی زیارت کے لیے گیا تھا اور آپ نے دروازہ تک نہیں، فرمایا اس لیے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، تو ہمارا محب ہے، ہمارا شیعہ بہت اجل ہوا کرتا ہے۔
ہمارا شیعہ اگر کہے نا پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جا تو وہ ہٹ جائے گا، اس وجہ سے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی اسی مزاج سے بنے ہیں، ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، اس پاک طینت کا حصہ ہے ہمارے شیعہ ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اگر کسی نے محمدی بننا ہے، جعفری بننا ہے، اسے اس پاک سیرت کو، یعنی جشن جب مناتے ہیں تو وہ جشن سیرت ہوا کرتا ہے، جشن کمال ہوا کرتا ہے، جشن ارتقاء ہوا کرتا ہے، جشن نماز ہوا کرتا ہے، جشن ان کی پاک سیرتوں کا ہوا کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یعنی ویژوالائز کریں، ہم ویژوالائز کریں، گراسپ کریں اس میسج کو کہ وہ کیا دے کر ہمیں گئے ہیں، اس کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہی ہے کہ آج کا، اگرچہ یہ بڑی مشکل ہوتی ہیں چیزیں، جب اس پہ آ جاتا ہے نا تو بڑا سکون، بڑی خاموشی اس طرح چھا جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا، نہیں کچھ نہیں ہے یہ چیزیں، اس وجہ سے کہ ہمیشہ اچھا غلام اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مولا کے حکم کی انتظار میں رہتا ہے۔ محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اس کو اچھا غلام نہیں کہتے کہ جو مولا پہ آرگومنٹ شروع کر دے۔ مولا کو آرگومنٹ کرنے کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس کی غلامی میں شک ہو رہا ہے، اس کی معرفت کمزور ہو رہی ہے۔ اچھا مولائی وہ ہے، اچھا مولائی وہ ہے کہ جو اپنے مولا کی حکم کی انتظار میں رہتا ہے۔ مولا آپ حکم تو کریں، ہم آپ کے غلام بیٹھے۔ یہ ہے صورتحال، اور یہی ہے حقیقت میں ہم جشن منا کے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کی وہ خرابیاں دور کرتے ہیں، اس کمال کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اس تکامل کی طرف اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں، آخر اقرار یہی کرتے ہیں، ہم ناقص ہیں، آپ کامل ہیں، کچھ تو دے دیں، کچھ فیض دے دیں، کچھ کرم دیتے ہیں، کچھ احسان کر دیں ان فقیروں پر، ان غلاموں پر۔ اس طرح جب ایک انسان جاتا ہے، اللہ اسے پاک سیرت، ان کے جلوے، ان کا اثار ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ ہستیوں کے دن آتے ہیں، اللہ اپنی خاص قسم کی برکات اور فیوز اور احسان اور اپنی نعمات کو نازل کیا کرتا ہے۔ جب ایک توسل انسان اختیار، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کائنات میں تو کوئی توسل ہے نہیں، اس سے بڑھ کر پیغمبر کی ہستی سے بڑھ کر کہاں پہ دنیا میں کوئی توسل ہے، ان کی اہل بیت سے بڑھ کر دنیا میں کہاں پہ کوئی توسل ہے۔ ان کا توسل اختیار کریں، آدم کی خطا معاف ہو جائے۔ ان کا توسل اختیار کرنے سے اللہ ہر قسم کی برکات کو نازل کرے۔ یہ وہ ہیں، سر الہی ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، خدایا ان اسرار الہی کا واسطہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ خدایا بحق محمد وآل محمد، آج پروردگار کائنات کے عظیم ترین ہستی کا ذکر ہوا ہے، ان کے صدقے میں ہمارے جتنے مومنین مومنات حاجات لے کر آئے ہیں، پروردگار ان کی ہماری جو شریعت کو پورا فرما۔ پروردگار آج کی عظیم کائنات کی ہستی کے صدقے میں ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بالخصوص حاضرین، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، آج کے اس جشن میں ہمارے وہ مرحومین عزادار سید الشہداء جو گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہیں، پروردگار وہ مرحومین جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ہم سب کے مرحومین، پروردگار تو اس جشن کا ثواب انہیں بھی عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، عالم اسلام، عالم تشیع کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع کو سر نگوں فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، اس مرکز کو عزا خانہ زہرا سلام اللہ علیہ، پروردگار اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ جتنے بھی اس مرکز کے خدمت گزار ہیں، دامیں درہمیں سخن ہیں،
परवरदिगार तू उनके घरों को आबाद फरमा, इलाही आमीन, हर किस्म की परेशानियों से निजात अता फरमा, इलाही आमीन, रिज़्क़ तय्यब रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इलाही आमीन। खुदाए बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सब की उम्मीद, हम सब के मौला, हम सब के आका, हम सब के पेशवा रहनुमा इमाम ज़मान क़ुत्ब आलम इमकान के ज़ुहूर कुनून में ताजील फरमा। हमें अपने इमाम के नासरीन मुजाहिदीन मुबल्लिगीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वजाल मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला उन्हें मुतवज्जो ज़ियारत हो गए।